السلام علیکم ناظرین۔ آج شعیب مقصود اور عامر یامین جو 2020 ورلڈ کپ کراچی میں کھیل کر ملتان کی طرف آ رہے تھے، ان کے ساتھ جو پولیس نے سلوک روا کیا اور اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب کے جو عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں ناشائستہ گفتگو اور اشتعال انگیز گفتگو پر، اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ملک ریاض صاحب اور بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بات ہوگی۔ پھر شہزاد اکبر جن پر حملہ ہوا لندن میں، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کے بعد شیر افضل مروت کے خلاف جو مقدمہ تھانہ اپارہ میں درج ہوا ہے، اس کے ساتھ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں شعیب مقصود اور عامر یامین جو کراچی سے ملتان آ رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ 50 کلومیٹر کے بعد پولیس نے روک کر ان سے رشوت طلب کی اور رشوت نہ دینے پر انہوں نے دھمکی دی کہ آپ کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ہم قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے پہلے 12,000 روپے کی ڈیمانڈ کی اور پھر 8,000 لے کر ان کی جان خلاصی کی۔ تو ناظرین دیکھیں یہ کس قسم کی پولیس ہے، اور پولیس تو ہماری جان کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ یہ تو ڈاکو بن کر ہمارے ساتھ جو سلوک روا کر رہی ہے۔ جو کرکٹر ہیں یہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ضلع بینظیر آباد میں۔ تو اس سلسلے میں نوٹس بھی آئی جی صاحب نے لے لیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، جس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مٹی پاؤ، اس سے مٹی پا دیو، بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ انکوائری ہوگی، ایک دو کو جو کانسٹیبل ہوں گے ان کو معطل کر دیا جائے گا اور تھوڑے دنوں بعد ان کو اپنی ڈیوٹی پہ بحال کیا جائے گا۔ یہ سوچنا چاہیے حکومت سندھ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور جو اس پہ ملوث اہلکار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ نوٹس ملے، ان کو انکوائری ہو، معطل ہو اور پھر بحال ہو جائیں، بس جس طرح اکثر ہوتا ہے نوٹسز کا، یہی حال پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کے بارے میں۔ ان کے خلاف بھی تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے ورکروں کو اشتعال دلایا ہے اور اشتعال انگیزی پر ان کو اکسایا ہے۔ تو ان کے اور ان کے 20 ساتھیوں کے خلاف تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ ان کا بھی پروگرام ابھی بڑھ گیا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کا پروگرام بڑھ گیا ہے، اس کا پروگرام بڑھ گیا ہے، تو میں ان کا جو جملہ ہے وہ دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے عفنان اللہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے جاوید چودھری کے ساتھ جو پروگرام میں انہوں نے مکہ مارا یا جو بھی لڑائی ہوئی، اس کے بعد وہ سمجھنے لگے تھے، سوچنے لگے تھے، وہ خیالوں میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے بہت بڑے رہنما اپنے آپ کو تصور کرتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے شعیب شاہین، علی ظفر، لطیف کھوسا، ان کا پتہ کاٹنے کی کوشش کی تاکہ عمران خان کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ اپنی بات ان تک پہنچا سکوں۔ تو عمران خان بھی آپ کو پتہ ہے کان کے کچے ہیں، جو بھی ان کے کان میں کوئی کہتا ہے وہ بات سن لیتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی مروت صاحب نے یہ خان صاحب کو مشورہ دیا کہ ہم کیوں نہ سارے میڈیا کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو پھر شعیب شاہین نے ان کو سمجھایا کہ ہم اگر میڈیا کا بائیکاٹ کریں گے تو ہم جو اپنا موقف پیش کرتے ہیں اس سے بھی رہ جائیں گے، تو ہم اپنا موقف کس طرح عوام کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ تو اس بات پر پھر خان صاحب نے سوچا تو پھر اس کو مؤخر کیا کہ ہم میڈیا کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ بہرحال ابھی حالات و واقعات یہی لگ رہے ہیں کہ مروت صاحب جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ ان کا پروگرام بھی بڑھ گیا ہے، جو ان کی وہ سوچ رہے تھے وہ ان کی سوچ پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مریم اورنگزیب کی۔ ناظرین مریم اورنگزیب کی اور میاں جاوید لطیف کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، لیکن مریم نواز پیش نہ ہوئی، جبکہ میاں لطیف صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ مریم اورنگزیب نے یہ سوچا ہوگا کہ ابھی نواز شریف کی حکومت آ رہی ہے تو میں کیوں پیش ہوں ادھر جا کے، تو انہوں نے پیشی پہ حاضری نہیں دی، تو عدالت نے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو عدالت کی تو ہر حال میں اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ جب عمران خان کا دور تھا تو یہی لوگ عمران خان پر تنقید کرتے تھے کہ عدالت جب بلاتی ہے تو یہ جاتے نہیں ہیں، عدالت گھر بیٹھے ہی ضمانت لے لیتے ہیں، اگر جائیں بھی تو باہر آ کے ججز ان کی ادھر ہی کچہری لگا لیتے ہیں جدھر وہ ہوتے ہیں۔
تو بڑی تنقید کی جاتی تھی. تو اب مریم اورنگزیب کو بھی چاہیے کہ وہ گریس شو کریں اور عدالت میں پیش ہوں, اور عدالت کے کام میں جو ہے نا رکاوٹ نہ بنے, بلکہ عدالت کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ اپنے مقدمات کو سموتھلی آگے چلا سکیں. تو مریم اورنگزیب کی ابھی اطلاع یہی ہے کہ وہ ابھی 9 تاریخ سے پہلے ادھر جج کے سامنے پیش ہو جائیں گی, ان کی گرفتاری کی نوبت نہیں آئے گی. تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے بارے میں. ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے بارے میں یہ ریومر چل رہی ہے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے بحریہ ٹاؤن. تو اس سلسلے میں جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا جس میں انہوں نے ملک ریاض کا وائس میسیج سنایا. اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میں بڑی دفعہ ایسے مسائل سے گزرا ہوں, اور میں انشاءاللہ ان مسائل جو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہو اس سے نکل کر میں واپس پاکستان آؤں گا اور اپنے معاملات کے خود سنبھالوں گا. وہ بیمار ہیں اور دبئی میں مقیم ہیں, اب دیکھتے ہیں وہ کب اور ادھر سے جاتے ہیں. صحت اللہ, پہلے تو دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت دے تاکہ وہ پاکستان جا کے اپنے معاملات کو سنبھال سکیں. تو جاوید چودھری صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا کہ وہ بڑے محنتی ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بڑے ہمبل ہیں, بڑے ہمدرد ہیں, لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں گائے بگائے, مسجدیں بنواتے ہیں, ہر نیک کام کرتے ہیں. لیکن اگر ٹیکس کے چوری کے پیسے انہوں نے سے یہ امپائر کھڑی کی ہے اور یہ سارا کچھ جو انہوں نے بنایا ہے, اگر وہ کرپشن کے ذریعے بنایا ہے, لوگوں کو رشوت دے کر انہوں نے فائدے حاصل کیے, تو اس کا جواب بھی تو ان کو دینا پڑے گا. بہرحال یہ یا ملک صاحب جانتے ہیں یا انتظامیہ جانتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ جانتے ہوں گے. تو اس سلسلے میں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ ان کے تعلقات نواز شریف کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہیں, اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے جا کے. بہرحال یہ ہے کہ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو 4 چاند لگائے ملک ریاض نے. انہوں نے یہ متعارف کروایا کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کیا ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کیا ہوتی ہے. انہوں نے کئی سوسائٹیاں قائم کی, ان کو اچھے طریقے سے چلایا, کمپلیٹ کیا. بحریہ ٹاؤن اب کتنی جگہ پہ تعمیر ہیں, نئے مکان بائی یورپین سٹائل, جس طرح دبئی میں مکانات ہوتے ہیں ان کی تعمیر, اس طرز پر انہوں نے جدید تعمیر کروائے مکان اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کو بہت حد تک کامیاب کیا. ابھی اس سے منسلک جو انڈسٹری ہیں, سریا ہو گیا, سیمنٹ, ریت, بجڑی, اور آپ کے بلاکمن بنانے کی انڈسٹری ہے, جو ان سے کتنے لوگ منسلک ہیں. اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے بحریہ ٹاؤن تو یہ انڈسٹریز کو بہت بڑا دھچکا لگے گا, کیونکہ بہت بڑے بائر ہیں, یہ پرچیز کرتے ہیں یہ سارا سامان جو بحریہ ٹاؤن, سریا بھی اور بلاک بھی, کیونکہ سب سے بڑے ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ پروجیکٹ ختم ہو گئے تو کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. معاشی حالات آپ کے سامنے ہے, پاکستان کی غریب آدمی کی کیا حالت ہے. ظاہر مزدور کی اگر دیہڑی نہیں لگے گی تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. تو اگر بحریہ ٹاؤن چلتا رہے تو یہ غریب آدمی اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے. پہلے تو یہ اینکرز جو ابھی ہیں, پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے پلینڈ انٹرویو بھی دیا تھا مہر بخاری اور مبشر لقمان کو, تو اس لحاظ سے بھی کافی اس وقت بھی مین اسٹریم میڈیا پر ملک ریاض آ گئے تھے. تو پہلے تو 8 سے سال یا 8 مہینے پہلے میڈیا پہ, اسٹریم میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا نام کوئی نہیں لیتا تھا, بلکہ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی تو کہتے تھے کہ کاروباری شخصیت, تو کھل کر نام نہیں لے سکتے تھے. اتنے تعلقات تھے ان کے اداروں کے ساتھ, اور جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے. میڈیا مالکان کو بھی ساتھ ملا کے کرتے تھے. بڑے بڑے جو اینکر ہیں پتہ نہیں ابھی وہ کیا ان سے فائدہ اٹھاتے تھے, پلاٹوں کی صورت میں, کیش کی صورت میں, یہ تو وہ جانتے ہیں یا وہ اینکرز جانتے ہیں. لیکن کافی یہ اشیاء ان کے فوائد حاصل کیے ہیں اینکرز حضرات نے بھی. تو جاوید چودھری کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ تو میرے بہت پرانے جاننے والے ہیں اور میرے محسن ہیں, میرے دوست ہیں. تو جاوید چودھری تو ان کے جو ان کا بڑا پازیٹیو چہرہ پیش کرتے ہیں. تو ہماری تو دعا ہے کہ یہ ان کا پروجیکٹ چلتا رہے, تاکہ جو 6 سے 7 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے منسلک ہیں. ان کے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کے حوالے سے کسی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کسی نے ویلاس خریدی ہوئی ہے, کوئی ٹھیکیدار ہے, کوئی مزدور ہے, اس طرح ساری جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اٹیچ میں
ہوئے ہیں، کتنے بیریا ٹاؤن ہیں، کتنے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ چلتا رہے تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا۔ آخر میں آپ کو سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تو آپ سے ایک ہر روز کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اور رہنے والے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان میں دیکھیے اگر کوئی غریب ہے، کوئی حقدار ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جتنی آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کو لاکھوں دیں تو پھر ہیلپ ہوگی، آپ جتنی بھی ہیلپ کریں گے کسی بھی طریقے سے تو چلے اس کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔